پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 229 230 231 صفحہ نمبر 48 49 صفحہ نمبر 48 49 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ آیات مطہرہ کا سلیس با محاورہ اور آسان اردو زبان میں ترجمہ یوں ہے: طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو باطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر عورت مرد کو خوف ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے
رہائی پانے کے بدلے کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا۔ اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کے طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں، عقل و فہم شعور رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو تو ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے، نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ کے احکام، حکم کی جمع احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی خصوصی مہربانی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229، 230 اور 231 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں دو طرح کے بیان ہیں۔ ایک بیان قصے کہانیاں پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی، وہ آسان ہیں، ان کو سمجھنا بھی آسان ہے اور ان سے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ اور ایک حصہ جو ہے وہ مسائل کا، وہ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے محققین جو ہیں وہ بھی بعض اوقات خطا سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے ان مشکل مضامین میں سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے طلاق کا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائنہ جسے کہتے ہیں، اور ایک طلاق مغلظہ۔ یہ تینوں کے احکامات جو ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ یہ طلاق کی قسمیں تھوڑی سی آپ توجہ کیجئے جی، کہ طلاق جو ہے، میں نے بہت ساری باتیں عرض کر دی تھی، پھر بھی تاہم کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ آپ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ طلاق جو ایک ہے جی بحالت صحت، تندرست ہو، صحت ہو، اس میں دی جاتی ہے۔ ایک حالت مرض، نشہ،
یا بہت زیادہ بیمار یا قیدی۔ جو پہلی صحت والی طلاق ہے اس کو مفوض کہتے ہیں، اور جو دوسری مرض والی ہے اس کو غیر مفوض کہتے ہیں۔ پھر ایک طلاق تحریری ہوتی ہے، ایک زبانی ہوتی ہے۔ تحریری کو تفویض کہتے ہیں اور توکیل کہتے ہیں، ترسیل کہتے ہیں۔ پھر اس تفویض کو تخییر کہتے ہیں، بائیں، امر بالید توکیل کو، پھر یہ بھی بائیں، ترسیل مشیت یہ رجی کہلاتی ہے۔ اسی طرح منجز معلق تحریری اور زبانی، مسنون بدعت طلاق دینا سنت کے مطابق صحیح طریقے، اور ایک بدعت۔ باعتبار عدد ایک وقت میں ایک طلاق،